سنا تھا اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ایک مالک تھا، بہت بڑے مالدار تھے، امیر لوگ تھے، اور امیر لوگ بہت چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کی، انوکھا چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور ایک مالدار تھے، وہ چاہتے تھے یار کتا پالتے ہیں، تو اس نے کتا لیا ہے۔ کتے کو لانے کے بعد اس نے بہت بڑا محل ہے، اس کتے کو رکھے تو کہاں رکھے؟ پر ہمارے حدیث و قرآن میں کہا گیا ہے جس گھر میں کتا ہوتے ہیں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب رکھے تو کہاں رکھے؟ اور اس کتے کو پالنے پوسنے کے لیے، گھمانے کے لیے ایک نوکر کو رکھ لی۔ نوکر سے کہا کہ جب تم اس کو کھانے کے لیے دو گے تو ڈائریکٹ نہیں دینا، ایک دم سے نہیں دینا ہے، اب کھانے کو یہاں رکھنا ہے، اس کو اس گھر کے 3 چکر لگانے کے بعد پھر کھانے تک پہنچانا ہے۔ اس کو باندھ کے رکھتے تھے، رسی پکڑنے لگے، پکڑ کے وہ نوکر 3 چکر لگائے، چکر لگانے کے بعد پھر کھانے کے پاس چھوڑ دیتے۔ ایسے کرتے کرتے 2-3-6 مہینے ہو گئے۔ اس کے بعد مالک نے کہا نوکر سن، تو نے اس کتے کو خود چکر لگا کر کے پھر کھانے کے بعد چھوڑا کرتے تھے، اب تم ایک کام کرو، تم جہاں پہ چھوڑو گے تم اس کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے، کتے کی رسی کو کھول دو، اور وہ خود آج دیکھو کیسے چکر مار رہا ہے۔ نوکر نے رسی کھولے، کھانا پہلے چھوڑ دیے تھے، کتے کو پتا ہے یہ ٹائم میرا کھانے کے لیے ہے اور میں یہ چکر کاٹ کے کھانے میں پہنچتا ہوں۔ جیسے رسی کو کھول دیے، کتے ڈائریکٹ وہاں پہنچ سکتے تھے، یہاں سے جانے کے لیے 4 قدم ہے، اور 4 قدم میں بھاگ کے نہیں گئے، گویا کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے 3 چکر کاٹنے کے بعد پھر کھانا ملا کرتے تھے۔ کتے ڈائریکٹ نہیں، 3 چکر کاٹنے کے بعد، اور سارے لوگ دیکھتے رہے، چکر کاٹنے کے بعد پھر کھانے کے پاس پہنچ گئے، پھر وہ کھانا کھانے لگے۔ اس سے یہ پتا لگ گیا کہ ہمیں عادت سے پڑ گئی ہے، مسجد کے راستہ بھول گئے ہیں، دنیا کی باتیں سن کر کے ہم انسونی ہنڈے ہو گئے ہیں، اس کتے کی طرح عادت پڑ گئی ہے، شیطان کو زنجیر میں قید کر دیے ہیں، پھر بھی ہم مسجد میں آنا چھوڑ دیے ہیں۔ اس کتے کی عادت ایسی پڑ گئی ہے کیونکہ اس کتے کو ایک بار چھوڑ دیے تو گھوم پھر کے چکر کاٹ کے پھر کھانے تک پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھروں پہ آرام کر رہے ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ مسجد میں جانی چاہیے، اسے یہ نہیں پتا کہ دین کی بات سننی چاہیے، اسے یہ نہیں پتا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن سننی چاہیے، اسے کچھ نہیں پتا۔ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، پیسے کما پورا کر سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ہر چیز سے تو وہ بالکل ماہر ہے، پر یہاں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہے، بلکہ جنت کے لیے نہیں۔ اس کتے کی طرح وہ گھوم پھر کے اپنے گھر پہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ انسان ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی باتوں کو سن کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، وہی ڈائریکٹ میں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شیطان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں شیطان کی کتے کے طرح بنا دیا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی سب سے بہترین اور پاکیزہ کتاب وہ قرآن پاک ہے، اس کا صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کا صادق اور شک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے قرآن کی ایک زبر زیر پیش نقطہ جزم آئے تو بات کی بات ہے، کوئی بھی بدل سکتا ہے ایک زبر زیر پیش کو۔ آج سے لے کر کے 1800 سال ہونے والے ہیں قرآن کو نازل ہوئی، اور کوئی بھی ایک زبر زیر بدلا نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، پر ایک بندہ آئے کہ بدلنے کے لیے، جس کا نام ہے وسیم رضوی۔ وسیم رضوی ہے، مسلمان ہے اور شیعہ ہے۔ کہہ رہے تھے 28 آیت کو نکالی ہے، 36 آیت کو نکالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جس کے اوپر تم میں نے قرآن نازل
اوپر نازل کیا ہے وہ ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے اور اس کی ہم امتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج سے لے کر کے تا قیامت تک اس دنیا میں اس قرآن کو جو بھی نکالنے کے لیے آئیں گے جو بھی ختم کرنے کے لیے آئیں گے وہ خود بخود اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے. کوئی بدلنے کے لیے آئیں گے خود بخود وہ اس دنیا سے بدل جائیں گے. اس کو چینج کرنے کے لیے آئیں گے وہ اپنا دھرم چھوڑ کر کے دوسرے دھرم پہ چلے جائیں گے. یہ آپ کے سامنے ایگزامپل موجود ہے. آج وہ دیکھو دوسرے دھرم پہ چلے گئے ہیں اور وہ دعوت کرے کتاب لکھتی ہے محمد کے نام سے کتاب لکھ دی گئی ہے جس میں اتنی خطرناک باتیں لکھی ہیں اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف دین کے خلاف محمد کے خلاف آدم کے خلاف عیسیٰ کے خلاف صدیقین کے خلاف شہداء کے خلاف صالحین کے خلاف اولیاء کرام کے خلاف ہر چیز کے خلاف لکھ دیا ہے. پر یاد رکھنا ہے نوجوانوں قرآن کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا تا قیامت تک قرآن چلتا رہے گا. جو مٹنے والے ہیں خود بخود مٹ جائیں گے. یاد رکھنا قرآن کو مٹانے کے لیے قارون آئے اور مٹ گئے. قرآن کو مٹانے کے لیے فرعون آئے اور مٹ گئے. قرآن کو مٹانے کے لیے شداد آئے وہ مٹ گئے. قرآن کو مٹانے کے لیے حامان آئے مٹ گئے. جتنے بھی مٹانے والے آئے سارے مٹ گئے. اگر آج کے دور میں قرآن کو مٹانے والے آئیں گے وہ بھی اسی طریقے سے مٹ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذالکل کتاب لا ریب فیہ بہترین کتاب قرآن پاک ہے. سارے کتابوں سے بڑھ کر کے قرآن ہی ایک بہترین کتاب ہے. افضل ہے اعلیٰ ہے بڑھ کے ہے. گویا کہ حدیث پاک میں ہے کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے جانکاری نہیں ہے. جس مجلس میں یہ ہماری چھوٹی سی مجلس ہے بڑی بڑی مسجدوں میں جا کر کے دیکھو ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام کے نوجوان دوستوں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں خوش نصیب اس لیے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ اے اللہ کے بندو تم اکیلے جو بیٹھے ہو اکیلے نہیں ہو. تمہارے ساتھ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تم خود بخود محسوس تو نہیں کر سکتے ہو. تمہارے ساتھ 70,000 فرشتے اس مسجد میں ابھی بھی موجود ہیں اور وہ دیکھ کے نہیں بلکہ قرآن کی ذکر کو سن کر کے قرآن کی آیت کی ترجمہ کو سن کر کے نبی کو ذکر کو سن کر کے اللہ کی ذکر کو سن کر کے وہ خود بخود کہہ رہے ہیں اے اللہ کے بندے نبی کی امتی تم کیا خوف میں گم ہو چکے ہو. تمہارے ساتھ تو میں بیٹھا ہوا ہوں میں خود بخود سبحان اللہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ کہہ رہا ہوں. کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت نہیں دیا ہے کہ تم سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. 70,000 فرشتے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ فرشتے ایک نور سے بنا ہوا ہے جس کو روشنی کہتے ہیں. نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں. ہر چیز سے پاک ہے. ہر چیز سے پاک ہے. اللہ سے ایک دن جا کر کے شکایت کرنے لگے اے پروردگار عالم اے مولا کائنات تو نے بہترین انسان بنایا کہ انسان تمہارے نافرمان ہو گئے ہیں. اے پروردگار عالم مجھے تو فرشتے بنا دیا ہو. اے مولا کائنات اے پروردگار عالم اے اللہ جل جلالہ مجھے ان انسانوں کے ساتھ مجھے بھی نبی کی امتی بنا دے تاکہ میں کل بروز محشر میں نبی کی امتی بن کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی التجا کروں گا اور کہوں گا پروردگار عالم ان سارے نبیوں کی امتی کے ساتھ مجھے بھی بخش دے تاکہ میں ان سارے امتیوں کے ساتھ نبی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذالکل کتاب لا ریب فیہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے.
الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، شاعر کہہ رہے ہیں الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر، اس کے مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ قرآن کیسے پیدا کریں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آج ہم قرآن پڑھنے سے دور ہیں، ہمارے گھر کے الماری میں قرآن رکھا تو ہوا ہے، اس میں دھول مٹی سے بھر چکے ہیں، قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی مر جائیں گے تو نکالیں گے باہر، پھر پڑھیں گے، یا پھر یہ کریں گے آپس میں لوگ جھگڑ جاتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے طرف دھیان دیں، پھر کہتے ہیں لوگ کہ نکالو قرآن اور کھاؤ قسم، نکالو قرآن کھاؤ قسم کھاؤ۔ قرآن کو رکھے ہیں ہم قسم کھانے کے لیے، قرآن کو رکھے ہیں ہم جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے۔ ہائے افسوس، جس قرآن کو نازل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پچھلے لیلۃ القدر میں بتایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیے تھے پہاڑ میں، پہاڑ اس کی گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پائے، پہاڑ بھی چیخنے لگے، چلانے لگے، پکارنے لگے، کہنے لگے اے پروردگار عالم، میں اس بسم اللہ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے اوپر نازل مت کر۔ پہاڑ نے قسم کھائی اے پروردگار عالم، اگر تو میرے اوپر نازل کر دیے تو میں رو رو کر کے، گل گلا کر کے اتنا روؤں گا، اتنا چیخوں گا، اتنا پکاروں گا، پکار کر کے میں مر ہی جاؤں گا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کو نازل کر دی، نازل جیسا ہی کی، پاک رو رو کر کے چیخ کر کے سمندر بہا دیے ہیں، دریائے بہا دیے ہیں۔ یہ سمندر کہاں سے آئے ہیں؟ جب انسان روتے ہیں نا، انسان کب روتے ہیں؟ جب وہ دکھی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جب وہ روتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے۔ جب اس آنکھ کے آنسو کو آپ ٹچ کر کے زبان پہ ٹچ کرنا اور لگانا، دیکھنا کہ اس کی ذائقہ کیا ہے، اس کی ذائقہ یہی نمکین ہے۔ اسلام کے نوجوان دوست کو بتا رکھتے ہیں کہ رونے سے جب ہماری آنسو نکلتی ہے وہ نمک کی طرح ہے، تو یاد رکھنا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں بسم اللہ کو نازل کیا، پہاڑ کے اوپر پہاڑ رو رو کر کے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، چشمے نکال دیے ہیں، اور یہاں تک کہ سمندر کے پانی بھی اتنا خطرناک بہا گئے ہیں، اس کہاں سے نکلے ہیں؟ وہ پانی گویا کہ ایک پہاڑ سے نکل کر کے وہ سمندر بن گئے ہیں۔ اگر سمندر کی پانی کو آپ چیک کرو گے، ذائقہ دیکھو گے تو وہ بھی پانی جو ہے نمکین ہے، وہی پانی نمکین ہے، کیونکہ پہاڑ رو کر کے آنسو بہا کر کے دریا باندھتے ہیں، دربے باندھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہہ رہا ہے تیرے بندوں میں بہترین کتاب نازل کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، زمین کے اوپر نازل کی، زمین برداشت نہیں کی اس کی گرمی کو، آسمان کے اوپر نازل کی، آسمان برداشت نہیں کی اس گرمی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اوپر نازل کی، جن برداشت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندے پرندے پیڑ پودے درخت ہر چیز کے اوپر آزمایا، پر قرآن کی آیتیں کوئی اور چیز اس کی گرمی کو، اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بہترین کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، اب اس کی گرمی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اب برداشت کر ہی سکتا ہے جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہوں گے وہی اس کی
گرمی کو تپش کو برداشت کر سکتے ہیں. آدم سے آتے 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 نبی کریم اس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس کی امتی ہوں گے وہی اس کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس قرآن کو جس کا نام محمد دنیا میں ہے اور جس کا نام احمد عرش معلیٰ میں ہے اسی کے اوپر قرآن نازل کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. کے اوپر ہم قرآن نازل کرتے ہیں. اسلام کے نوجوان دوستوں جب قرآن نازل ہوا پہلی آیت کو لے کے آئے. ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا سے لے آئے. کس نے؟ فرشتے کتنے ہیں؟ 4. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل 4 فرشتے ہیں. چاروں فرشتے کو مقرر کرتی ہے اپنے کاموں کے لیے، اپنی ڈیوٹی کے لیے. گویا ان 4 فرشتوں میں جس فرشتے کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام، کرتے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جبرائیل میں محمد رسول اللہ کو تو پیدا کر چکے ہیں، اب میں ان کے اوپر قرآن نازل کرنا چاہتا ہوں. جبرائیل نے کہا اے پروردگار عالم آپ کی جیسا مرضی ہو، جو اچھا ہو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا اے جبرائیل تیار ہو جا، آ میرے پاس آ، میں تجھے ایک آیت سکھاتا ہوں جس آیت ہے وہ آیت یہ ہے قرآن میں ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نازل کی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق. جبرائیل 7ویں آسمان کرنے کے بعد اوپر تھے، وہاں سے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ نہیں تھے، اپنے کاروبار میں نہیں تھے، اپنے رشتے دار میں نہیں تھے، اپنے خاندان میں نہیں تھے. گویا کہ ابھی بھی جس جگہ پہ پہلی آیت نازل کی ہے وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے. وہاں جہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے تھے. اسی بیچ میں جبرائیل آتے ہیں، نبی پاک کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن نازل کرنا چاہتا ہے اور قرآن کی آیت بھیجی ہے، کیا آپ اجازت دے رہے ہیں میں قرآن آپ کو سناؤں؟ قرآن سناؤں. اگر قرآن سنا کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یاد رکھ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اے جبرائیل، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو اس کی کوئی بھی حکم ماننے کے لیے میں تیار ہوں. اس کے حکم کے مطابق میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی ہے تو میرے اوپر قرآن نازل کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جبرائیل قرآن کی آیت لے کے پہنچ گئے غار حرا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. اسی ماہ رمضان مبارک کا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن پاک کو اسی مہینے میں نازل کیا. اسلام کے نوجوان دوستوں میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پکار کر کے کہہ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل آئے کہنے لگے اقرأ اے نبی پڑھ، اقرأ بسمی اے نبی پڑھ، اقرأ بسمی اے نبی پڑھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے. ذرا سوچیں، دھیان دیں. اقرأ بسمی اے نبی پڑھ، کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ نبی نہیں پڑھ رہے ہیں، خاموش ہیں. اس میں بھی کوئی وجہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اقرأ بسمی اے نبی پڑھ، پڑھ تو صحیح. نبی غصے میں آ جاتے ہیں، نبی پھر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جبرائیل غصے میں آ جاتے ہیں. جبرائیل کہہ رہے ہیں اقرأ بسمی اے نبی پڑھ کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن تمہارے پر نازل ہو رہے ہیں، میں تمہیں قرآن نازل
کی نہیں رہے ہو؟ بولو تو صحیح، جب جبرائیل علیہ السلام غصے میں آ جاتے ہیں، جلالی میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری آیت کو پڑھ دیتے ہیں، پوری سورت کو پڑھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقرأ باسم کہا تو نہیں پڑھا۔ اس میں راج یہ ہے، جبرائیل علیہ السلام کی اقرأ باسم کہہ رہے تھے، اور رب کی اقرأ باسم ربک الذی بول ہی نہیں رہے تھے، اس سے آگے نہیں بول رہے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب مانا ہے، اپنا عشق مانا ہے، نبی سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے بنا اکیلے نہیں رہتے، اور نبی اللہ کے بنا کوئی کام نہیں کرتے، تو اس لیے جبرائیل بار بار کہہ رہے تھے اقرأ باسم ربک الذی، کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے نہیں پڑھ رہے تھے کیونکہ رب کا نام نہیں آ رہا تھا، صرف میرا ہی نام آ رہا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اقرأ باسم ربک الذی کہہ دیا، رب کا نام آ گیا، تو جبرائیل نے کہا جبرائیل تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب رب کا نام ہی آ گیا میں پوری کے پوری سورت کو پڑھا ہوتے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورت کو اور آگے نہیں بتا رہا، یہاں سے یہ پتہ لگا کہ اللہ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جس نبی کی ہم امتی ہیں وہ خوش نصیب ہے۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بہترین کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، سب کو پتا ہے۔ آئے آج آپ کو بتاؤں، قرآن پکار کے کہہ رہی ہے کہ اے میرے ماننے والے، مجھے پڑھنے والے، مجھے پڑھ کر کے عمل کرنے والے، گویا کہ وہ دنیا میں کامیابی نہیں بلکہ دنیا میں کامیابی ملے گی، اس کو مرنے کے بعد میں کامیابی ملے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری پڑھائی چل رہی ہے، اسکول میں، کالج میں، اور ٹیوشنیں چل رہی ہیں، یونیورسٹی میں چل رہے ہیں، نہ جانے کون کون سے پڑھ رہے ہیں، کون کون سا ایگزام دے رہے ہیں، اور کس کے لیے؟ دنیا کی پڑھائی کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، قرآن کی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب پڑھنے کے لیے دل ہونی چاہیے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جناب کی یاد کرنے کے لیے گرمی کو برداشت کرنے والے انسان ہونے چاہیے، اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہونی چاہیے، اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے جسم دل و دماغ سب کچھ پاک ہونی چاہیے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں حافظ بن جاتے ہیں، حافظ قرآن بن جاتے ہیں، جو کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس بارے کو اپنے سینے میں رکھ لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، آج بتاؤ کہ اس بارے قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نگر ڈگر شہر چکر کاٹتے رہتے ہیں، 2-4 روپے کمانے کے لیے، لاکھوں کروڑ روپے کمانے کے لیے، نام پہچان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے خاندان کو پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے خاندان اونچے خاندان میں رہے، ہمارے نام ہو، ہماری عزت ہو، ہماری شہرت ہو۔ جتنے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں اتنا خرچ کر دیتے ہیں تاکہ میرا بیٹا کچھ نہ کچھ بن جائے، پر صرف 60-70 سال کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ 60 سے 70 سال کے لیے، اس کے بعد پھر موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول کی پڑھائی مت کرواؤ، کالج کی پڑھائی مت کرواؤ، ڈاکٹر انجینئر مت بناؤ، تو نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اصلاح کر رہا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب یہ قرآن حافظ قرآن
سفارش کرتے ہیں، سفارش جب حشر کے میدان ہوں گے لوگ بھٹکیں گے، چکر کاٹیں گے، تو حافظ قرآن سے بار بار کہا جائے گا، آواز آئے گی، کہیں گے اے حافظ قرآن، قیامت کے دن کہیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پر جیسا کہ تم دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جہاں تمہاری آخری آیت پہ پہنچ جاؤ گے وہیں پہ تمہارا ٹھکانہ ہو جائے گا، وہیں پہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ دنیا کی کوئی کتاب نے دیا ہے کہ کتابوں کو پڑھتے جاؤ جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی کتاب نے دیا ہے۔ جب آخری مقام ہو، آخری مقام حدیث پاک میں ہے فضل کلام اللہ علی شاعر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، یہ حدیث ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرے بندے، اے میرے بندے یاد رکھنا فضل کلام اللہ علی شاعر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی، اللہ کا دلارا، خدا کا پیارا، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نائنے بربتیدار، شہنشاہ باوقار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے امتیوں، کل بروز محشر میں جس نے میرا قرآن کو پڑھا، عمل کیا، حافظ قرآن بن گیا، کل بروز محشر میں ان کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنا دوں گا، سورج سے بھی زیادہ، سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنا دیں گے سر پہ، کن کو؟ اس حافظ قرآن کے ماں باپ کو۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ پریشان ہوں گے، میں نے پچھلے جمعہ بتا دیا ہے، لوگ پریشان ہوں گے، اسی بیچ میں، اسی بھیڑ میں نہ جانے پورے دنیا کے لوگ عرفات کے میدان میں موجود ہوں گے، حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے اپنی نیکی کو لے کے، اپنی برائیوں کو لے کر کے لوگ چکر کاٹیں گے، اسی بھیڑ میں ایک کچھ ایسے نوجوان ہوں گے جو حافظ قرآن کے ماں اور باپ ہوں گے، وہ سب کے سر سے اوپر کھڑے ہوں گے، اس سر کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد جب اس کے سر پہ سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنا دی جائے گی، اس روشنی کی وجہ سے سب لوگوں کے چہرے پہ ایک روشنی پھیل جائے گی، جیسے آپ سورج کو 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ نہیں دیکھ سکتے، اسی طریقے سے جب وہ روشنی پھیلے گی، جو لوگ نیکی کو لے کر کے حساب کتاب کے لیے لائٹ پہ لگے ہوں گے، کوئی پسینہ سے ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی پاؤں کے بل، کوئی ہاتھ کے بل، کوئی سر کے بل، اس طریقے سے پریشان ہوں گے، اچانک اس کی آنکھوں پہ جب وہ روشنی پڑے گی تو اس کے ماتھے کی طرف دیکھیں گے، کہیں گے اے پروردگار عالم، ہم تو حساب کتاب لگے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی نیکیوں کو لے کر کے در در ٹھکرے کھا رہے ہیں، گلی گلی نگر نگر شہر سے چکر کھا رہے ہیں، بھیگ میں مر رہے ہیں، آخر وہ کون سا اللہ کا بندہ ہے جس کے سر پہ سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنا دیا گیا ہے، جس کا سر ہم سب کے سروں سے اوپر ہے، وہ کون سا بندہ ہے؟ غیب سے آواز آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندو یاد رکھنا، یاد رکھو میرے بندو، وہی ہے وہ جس کے سر پہ تاج پہنا دیا گیا ہے، وہ ہے جو میرے کتاب جس کا نام ہے قرآن مجید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بہترین کتاب کو پڑھا، حافظ بن کر کے اپنے سینے میں سما لیا، محفوظ کر لیا، آج اس بیٹے کے بدلے میں، حافظ قرآن کے بدلے میں تم سب کے اوپر سے جو ہے اس کا سر اوپر ہے، اس کے سر پہ تاج پہنا دیے گئے ہیں، یہی ہے وہ ان کے اس حافظ قرآن کی ماں اور باپ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں اور باپ ہے۔
اب بتائیں اس میں کوئی دنیا کی کتاب آئی نا؟ لوگ لاکھوں روپیے کروڑوں روپیے ہیں اور پیسوں کی بات نہیں آتی۔ اسلام کے نوجوان دوست کو سوچے، اس کے ماں باپ کا یہ عالم ہے، اس کے ماں باپ کا یہ عالم ہے، جو حافظ ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ جو حافظ قرآن ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ اسلام کے نوجوان دوست کو ایک موقع دیا ہے، جس کے گھر میں، اس کے خاندان میں اگر کوئی علماء ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں یا مولوی ہیں، میں زیادہ نہیں ایک حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں، ذالک الکتاب یعنی کسی کتاب کی، قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ حشر کے میدان ہوں گے، حساب کتاب کے بعد سارے لوگوں کو جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنت میں چلے جائیں گے، جس کے پاس نیکیاں کم ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ حساب کتاب ہو چکے ہوں گے، کوئی جگہ ایک جنت ہے، دوزخ ہے، جنت میں چلے جائیں گے کچھ لوگ، دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، جس کا پلہ بھاری نہیں ہوگا وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا اسلام کے نوجوان دوستوں، قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن کو جس نے حافظ قرآن بن گیا ہے، اللہ کے 99 نام سے ایک نام حافظ ہے، ایک نام حافظ ہے۔ اس حافظ قرآن سے بڑوں سے محشر میں سفارش کریں گے، کہیں گے اے پروردگار عالم، میرے ماں باپ کو تو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنا دیے ہے، اس کا یہ عالم ہے تو میرا کیا عالم ہوگا؟ اے پروردگار عالم، مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے، مجھے سفارش کا موقع دے۔ تو وہ حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے پروردگار عالم، میں چاہتا ہوں کہ میں اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گا، میں اکیلے جنت میں جا نہیں سکتا، کیونکہ مجھے جس نے پڑھایا ہے، جس نے لکھایا ہے، جس نے ایک لوٹا پانی دیے ہیں، جو میرے پیچھے جتنے روپیہ خرچہ کیے ہیں، جو میرے پیچھے نماز پڑھے ہیں، جو میرے پیچھے قرآن شریف سنے ہیں، جو میرے پیچھے ایک حافظ کے پیچھے جو قرآن مجید سنے ہیں، نماز پڑھے ہیں، اس کی عزت کیے ہیں، اس کی شہرت کیے ہیں، اس کی تخلیق میں کام آئے ہیں، تو وہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن، میں تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں، تو جہنم میں چلے جا۔ جہنم میں جانے کے بعد جتنے لوگ تمہارے خاندان میں سے 10 خاندان جہنم میں چلے گئے ہوں گے، جو تمہیں مانتے ہیں، جو تمہاری عزت کرتے ہیں، جس کو تم چاہتے ہو، جس سے تم پیار کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو چاہو گے، اس لوگوں کی انگلی کو پکڑ کر کے ایک ایک کر کے سب کو تم جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ اسلام کے نوجوان دوست کو جس کو جہنم میں جانے کا اعلان ہو گیا، اس کو جنت سے نکال کر کے یا دوزخ سے نکال کر کے جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ اسلام کے نوجوان دوست کو یاد رکھنا، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پائلٹ بناتے ہیں، گریجویٹ بناتے ہیں، ٹیلی فون آپریٹر بناتے ہیں، ماسٹر بناتے ہیں، ٹیچر بناتے ہیں، نہ جانے کون کون سی پڑھائیاں کرواتے ہیں، پر یاد رکھنا کل بروز محشر میں ان ساری پڑھائیوں کی کوئی معنی نہیں ہے، ان ساری پڑھائیوں کی کوئی معنی نہیں ہے۔ سانس بند ہو گئی تو یہ ساری پڑھائیاں ختم ہو گئی۔ ایک حافظ قرآن تمہیں جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ آج لوگ حافظ قرآن سے جڑتے ہیں، حافظ قرآن سے طلب کرتے ہیں، حافظ قرآن کو فقیر کہتے ہیں، حافظ قرآن کو غریب کہتے ہیں، حافظ قرآن کو بھکاری کہتے ہیں، حافظ قرآن کو نہ جانے کیا کیا لوگ کہتے ہیں، پھر بھی وہ حافظ قرآن ساری باتوں کو برداشت کرنے کے باوجود پھر بھی آقا انعامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پہ
لیے نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پھر بھی اسلام کے نوجوان دوستوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھل پاؤ، جس کو چاہو لے جاؤ۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، ٹائم تو زیادہ ہو چکا ہے اور اللہ کے ذکر بھی کرنا ہے، نفل نمازیں پڑھنی ہے، اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے نیکیوں کی ذخیرہ بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میں اگلا رمضان کو ذالک الکتاب لا ریب اسی آیت کے بارے میں آگے بتاؤں گا۔ ہم سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، استغفار استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔